سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں، یہ مغالطہ ہو گیا ہے بعض حضرات کو، اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس میز کی قسم ہے، کوئی معنی نہیں اس کی۔ اللہ کی قسم ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت۔ جب میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب ہم قسم کھا کر کوئی وعدہ کرتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے۔ تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت۔ اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، کہیں والسماء والطارق، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، والشمس وضحاها، رات کی قسم، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں۔ لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی۔ لہذا محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اچھا، اب آئیے لفظ عصر پر۔ عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ، اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ الدہر 29ویں پارے میں، جیسے یہاں سورۃ العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دہر اور عصر، ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے، اور یہ جو جدید جنہوں نے کچھ فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں، وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی کا۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو سپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنل سپیس ہے، 3 ابعاد ہوتی ہیں، کوئی شے ہے اس کا طول ہو، عرض ہوگا، اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اور اس کی اونچائی ہے۔ کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ 3 آپ کو اس کے ابعاد ملیں گے۔ اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمینشن سمجھ جائیں گے، لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ بول رہا ہوں، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ ثقیل لفظ ہے، ڈائمینشنز، 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ آف اسپیس۔ لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس۔ یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے 3 ابعاد کا، حقیقت میں اسپیس جو ہے 4 ڈائمینشنل ہے، اور ٹائم جو ہے، وقت، وہ در حقیقت 4تھی ڈائمینشن ہے اسپیس کی۔ اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا جو مرکب ہے، اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر آئے گا، اور جب اس کے لیے وقت کا تصور صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزرتا ہے، جس میں مرور ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، زمان جاری یہ عربی میں کہیں گے،
یہ ہے عصر، گزرنے والا زمانہ، وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے۔ ایک لمحہ ہے حال، اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا، اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا۔ ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا۔ یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی، حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں عصر۔ اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ یہ چونکانے کا انداز ہے، یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔